مسجد رحمان عزیز دا یہ پہلا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور انتہائی نیک سیرت انسان حضرت مولانا مفتی مقیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے حکم کی تعمیل دے اندر یہ چند منٹ کی حاضری اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انسان جیڑی نیت نال بھی کہیں جگہ دے اتے اپنا وقت دے سے وہ اپنی نیت کے مطابق مراد کو ضرور پیسے۔ اسا یہ تھوڑا جا وقت دینی تبلیغی اور اصلاحی حوالے نال اگر وقف کیتے تو غور طلب اور محبت نال بس ہوں تو انشاءاللہ العزیز سارے سینے بھی محبت صحابہ نال لبریز تھی سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات نال دو طبقے منسلک ہیں۔ ایک طبقے کو اہل بیت آکھیا ویندے، بے طبقے کو صحابہ کرام آکھیا ویندے۔ اور الحمدللہ اسا اہل سنت والجماعت نبی دے بھی غلام، نبی دی آل دے بھی غلام اور نبی دے اصحاب دے بھی غلام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ روئے زمین دے اتے جتنا بھی ادیان ہیں، یہودی، عیسائی اور ہندو اور مسلمان، سارے وچوں برحق مذہب ہے تو دین اسلام ہے۔ باقی جتنا بھی مذاہب ہیں وہ وقتی ایک مخصوص مدت واسطے موسمی پھل ہیں، جے ویلے انہاں دی موسم ختم تھی گئی وہ کمڑیج گئے، انہاں دا پھل بھی ختم تھی گیا۔ لیکن اے اسلام سدا بہار پھل ہے، ایدی خوشبو نہ ختم تھی ونی ہے، نہ اے پھل کدی کمڑیج ہے۔ ایک جگہ دے تے اجتماع یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں۔ انہیں امیر بنایا، وہ امیر نے ایک سوال کیتا کہ یہودیوں توانے بھی علماء موجود ہیں، مسلمانوں دے بھی موجود ہیں، عیسائیوں دے بھی موجود ہیں، ہر خدا کو منن والا مذہب اتنا موجود ہے۔ پہلے میں سوال یہودیوں کے لوگ کرنا، کیا توانے وچوں کوئی ایہو جا عالم موجود ہے جڑا میں کو یہ دساوے کہ یہودیوں دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیتا ہوئے کہ میں آخری نبی ہوں اور عالمگیر نبی ہوں؟ انہیں کہ کوئی نہ۔ یہ سوال عیسائی کے لوگ کیتے ہیں کہ عیسائیوں کیا تساں دسا سکدو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کیتا ہوئے یا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا ہوئے اے آخری نبی ہے، عالمگیر نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے، ان کے بعد کوئی نواں نبی نہیں؟ انہیں کہ نہیں، بلکہ اسانے وچ تورات، زبور، انجیل جتنا سابقہ کتاب ہے انہیں وچوں ساری کتابیں انجیل، وہ انجیل دے اندر لکھا کرے کہ ایک عورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انہیں آتے عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کیتا
کہ میرے پتر واسطے دعا کرو بیمار رہنے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی، پہلے پوچھے تیری قوم کیا ہے، کیڑی قوم نال تیرا تعلق ہے. انہیں آکھے کہ میں بنی کنانہ دی عورت ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تو چلی بن، میں پاک تعلیم دے موتی کتے دے گسٹن نہیں آیا، میں انسانی دی روٹی جانورے دے گسٹن نہیں آیا، میں تو اردو دے لفظ انجیل دے، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا. یعنی میں تو صرف عیسائی واسطے ہاں، بنی اسرائیل واسطے ہاں. انہیں دے کوئی کام کوئی مسئلہ میں وہ حل کرے سا، باقی بنی کنانہ دا الگ نبی ہے، وہ تو سا انہیں کنے بنے. حضرت اقدس حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاڑوی رحمت اللہ علیہ تھا ایک لطیفہ دسے دیا کہ ایک دفعہ ایک یہودی نوجوان عیسائی نوجوان تے مسلمان دی آپس سے دوستی لگ گئی. عیسائی وچ یہ ہوندے ایک انہاں دا پوپ ہوندے جے کوئی پادری سڑنا اندے ماتحت 75 بشپ ہوندا، اور انہیں عیسائی وچوں اگر کہیں کنوں کوئی گناہ تھی وجے وہ بشپ کنے اوسن بشپ سفارش کرے سے، پوپ کنے پوپ اندی غلطی معاف کرے سے، وہ سفارش پیسے دی بنیاد تے اسے انہوں تے ہر جانا لاتا ہوئے سے، جرمانہ لاتا ہوئے سے، وہ اپنا جرمانہ بھرے سے، بشپ پوپ کنے گھروے سے. اور انہوں نے مذہب یہ ہے کہ جے کو پوپ معاف کر دیتا ہوں کو خدا ہی معاف کر دے سے. تا اتھا عیسائی دے جی میں سارے مسلمانوں دے فرقے عیسائی دے بھی ڈھیر فرقے، سب تو وڈا فرقہ انہوں نے کیتھولک ہے، اکثریتی فرقہ کیتھولک. تے اون فرقے دے وچوں ایک بندہ ہا جہدا نام ہے مارٹر، وہ بھی ایک بشپ ہا، وہ اپنے ایک پوپ دے قریبی ہا. عورت عیسائی عورت کنوں گناہ تھی او ای بشپ کنے، بشپ گن گیا پوپ کنے. اتھا ہی کوئی معاملات خراب تھی نے اندے نوٹس چاہے اندے معاملات چاہے وہ کہ یار اے ترنا جوان معاف کروا منن گناہ اے تو ہتھوں بے گناہ چاہتے ویندے. انہیں ادھو تے احتجاج شروع کر دیتا کہ اے طریقہ ٹھیک نہیں، گناہ معاف کروا منن. والو احتجاج والا فرقہ اتنا مضبوط تھی گیا، اتنا لوگ بن گئے کہ انہیں اپنے فرقے دا نام رکھ دیتا پروٹیسٹنٹ. ایک کیتھولک فرقہ کراچی باقی علاقے میں بہت زیادہ ہے، سارے علاقے میں جتنا لوگ ہیں وہ پروٹیسٹنٹ فرقے دے عیسائی. الغرض انہیں دا ایک جہاڑا متعین ہوندے عیسائی دا، انہیں دا جڑا پادری ہوندے وہ کرسی تے باندھے اور باقی سارے صفحہ بڑھاتے بہ ہوئے. انہیں صفحہ بڑھاتے بہ ہوئے جان لیکن وہ اپنے گناہ کی میں معاف کریں دیں. لائن وائز ہے کچھ سے وہ آتے اپنے پادری دے کو ہاتھ بند کر سے. پادری پوچھ سے تو کون؟ وہ اکسے میں خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آکے آنا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا. یعنی عیسائی آدمی کو وہ بھیڑ شمار کی تھا. اے اٹھی تے آدھے میں خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. وہ جنہیں نو نوجوان ہن عیسائی تے ایک مسلمان انہوں دی دوستی ہے، مسلمان عیسائی کو اپنے اجتماعات گھن میں دا تا عیسائی بھی مسلمان کو آکے جو سارا پروگرام آیا کرے. وہ آکے ٹھیک ہے میں جلتا. وہ آتے لائن اچ بہ گئے، ایک بندہ عیسائی اٹھے، دوجا اٹھے، تریجا اٹھے، بیٹھا تو مسلمان تریجی چوتھی لائن اچھا وہ بھی اٹھی ہے اپنے ٹائم تے. سارے جو بھی عیسائی اٹھتا وہ ہاتھ مت کردا ودا تو کون ودا میں خداوند یسوع مسیح کے بھیڑ ہوں ودا میں تیرے غلام ہاں. مسلمان اٹھے، عیسائی نوجوان جڑا انہاں دوست تھا بڑا خوش تھا کہ اج ای اگر ایویں آخری تا خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں تو اے عیسائی تھی گیا. وہ جائے ویلے اٹھے ہوں پوچھے پادری تو کون؟ وہ کہ میں خداوند یسوع مسیح دا گھٹا، میں بھید نہیں، میں خداوند یسوع مسیح دا گھٹا. وہ کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کہ ایک ہی لفظ ہے میں خداوند یسوع مسیح دی بھید ہاں. اگر اتنا بھیڑا موجود ہے تو ایک گھٹا بھی ہونا چاہیے. تو الغرض عیسائی بھی آکھیا کہ سارے نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا.
بے مذاہب والے لوگ ہیں انہیں بھی آکھے اسانے وچ بھی ایک کوئی دعویٰ نہیں. مسلمان کنوں صدر مجلس نے پوچھے مسلمان آکھے سارے نبی دے اتے جڑا قرآن نازل تھے انہیں لکھیا کرے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کہ میں جڑا آخری نبی حضرت محمد بھیجے اس ساری کائنات واسطے یہ ساری کائنات دا نبی ہے. اور جڑا سارا نبی ہے انہیں بھی اعلان کر دیتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سکے. پر انہیں دوسرا سوال کیتے اچھا یہ دسو یہودیو توالا نبی جب سارا عبادت محفوظ ہے رکوع وچ کیا پڑھتے ہیں حج وچ کیا پڑھتے ہیں تلبیہ کیویں کرتے ہیں نماز روزہ کیویں کرتے ہیں رکوع دی تسبیح کیا ہے سجدے دی تسبیح کیا ہے قاعدے دی تسبیح کیا ہے. یہودیاں کہ نہیں سارا چیزیں تو محفوظ کیا نہیں کچھ نہ. اصل جرا تریے کتاب ہے نا تورات ایک قانون دی کتاب ہے جی میں سارے پاکستان دا قانون دے صرف قانون ہے بھی کچھ ہے. انجیل دے وچ صرف بشارت ہے اور زبور ہے جڑے صرف اون دے وچ نعت ہے. اج بھی یہودی عیسائی جتنا بھی ہے نو نعت پڑھتے یا کوئی پروگرام تھی دے زبور وچ کچھ نہ کچھ پڑھتے اور نعت پڑھدا. باقی مکمل ہر چیز ہر مسئلہ او صرف سارے قرآن مجید دے اندر. سبحان اللہ. جے ویلے او صدر مجلس نے دوجا سوال کیتا کہ کیا تواڈا عبادت مکمل طور دے اوتے تواڈے نبی دی تعلیمات عبادت محفوظ ہے انہاں کہ کوئی نہ. عیسائیوں کیا تواڈے نبی دی تعلیمات عبادت محفوظ انہیں کہ کوئی نہ. سب کو پتہ کہ نہیں وترے کیا پڑھتے ہیں نفلی کیا پڑھتے ہیں رکوع کیویں کرتے ہیں سجدہ کیویں کرتے ہیں. بے مذاہب والے کہ پوچھنے کہ تمہارے نبی دی کوئی چیز محفوظ انہیں کہ کوئی نہ. مسلمان کہ پوچھنے جی تاری وہ کہ تساں دا عبادات پوچھ دو اسانے نبی دی عادتاں بھی محفوظ. سبحان اللہ. نبی اٹھدے کیویں ہیں باندھے کیویں ہیں سرما کیویں پہنے ہیں شیشہ کیویں دے دے ہیں تیل کیویں مرے ہیں کنگھی کیویں دے دے ہیں چادر کیویں پہنے ہیں لباس کیویں پہنے ہیں سارے نبی عادتاں بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ. والوں آخری سوال کی تری جا اچھا اے دسو جو اے چیزیں محفوظ کہیں کی تھے اے چیزیں محفوظ کہیں کی تھے نبی دے عادتاں بھی نبی دے عبادات بھی تعلیمات بھی. انہیں مسلمان علماء نے آکھے سارے نبی سے تو بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق وہ تو منکرین زکوٰۃ تے منکرین ختم نبوت دے خلاف جنگ کریں دے انہوں نے 2 سال گزر گئے. ہاں البتہ انہیں اتنا کوشش ضرور کی تھی کہ قرآن مجید اگر گتے تہات ہی کی جاتے جمع کیتے ہڈی تہات ہی کی جاتے جمع کیتے پتھر تہات ہی کی جاتے جمع کر دیتے. حضرت عمر دا دور بھی جہاد وچ گزرے. حضرت عثمان نے آتے ہنیں جمع شدہ قرآن کو 700 نسخے بڑھاتے لوگ گتے بند کرواتے تمام گورنرے کو بھجواتے اپنی جامع مساجد رکھوا دیتے. یہ ناشر قرآن بن گئے. حضرت علی دا دور بھی ایویں جنگے وچ گزرا. بل صحابہ کرام دا دور بھی فتوحات تے باقی معاملات وچ گزرا. وہ سارا چیزاں لکھ نہ سکے محفوظ نہ کر سکے. انہیں کہ نبی دے صحابہ بھی محفوظ نہیں کیتا بل کہیں کیتے انہیں کہ صحابہ کرام دے شاگردے میں جو ہے کہ نام دے جننا نعمان بن ثابت ہے اور انہی کنیت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. انہیں آتے نبی دے صحابہ دے اقوال کو کٹھا کیتے افعال کو کٹھا کیتے نبی دی سیرت کو کٹھا کیتے نبی دی صورت کو کٹھا کیتے تمام صحابہ کرام دا علم کٹھا کرتے نبی دا عبادتہ اج لکھ چھوڑن سی نبی دا عادتہ اج لکھ چھوڑن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے ویلے اے سنیا تو لوگ آخر پہ کہ کاش سارے اندر بھی ہے کہ ابو حنیفہ موجود ہو گیا سارے اندر بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ موجود ہو گیا. والوں صدر مجلس نے انہیں کوئی جواب دیتا کیونکہ تمہارا دین آخری نہیں عالمگیر نہیں. ابو حنیفہ اٹھا رہا جنا نبی بھی آخری اور جنا دین بھی عالمگیر ہو. اور وہ دین اسلام تو بعد اہل و سنت والجماعت سارے جماعتیں میں جو سچی جماعت ہے کیوں انہیں سچے ہون دی میں ایک مثالہ دے دا انشاءاللہ تو کو گال سمجھ آوے سے دیوا تاکہ کوئی چیز اساں اپنے پلے بد ونجو. اساں جو سنی ہوں اساں کو مارکا ملنگ امدن کالے کپڑے دکھا کنگن دکھا حسین دکھا پٹ کوٹ دکھا ادھر شد وڈے اساں محبتی ہوں سچے ہی اساں. الحمدللہ اساں سنی صرف سنے ہوئے گالی نال لسے. اہل و سنت والجماعت قابل فخر جماعت ہے. اہل و سنت والجماعت
قابل تقلید جماعت ہے، اہل سنت والجماعت قابل نجات جماعت ہے۔ نبی سونے فرمایا میری امت وچوں 73 فرقے ہو سن، 72 جہنمی ہو سن، ایک جنتی ہو سے۔ پوچھا گیا او کیڑا جنتی ہو سے؟ نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیرا شخص جیری جماعت میرے طریقے تے ہو سے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہو سے او جنتی جماعت ہو سے۔ این وجہ کنو سرنائے اہل سنت والجماعت نبی دی سنت دی پیروی والے تے صحابہ دی جماعت دی پیروی والے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید چمدے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت والے دہاڑے کچھ لوگ ایسے ہو سن جہدے چہرے نورانی ہو سن، کچھ لوگ ایسے ہو سن جہدے چہرے تے توا پھریا ہویا ہو سے، کالے ہو سن، بے رونق ہو سن۔ نبی صحیح کنو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر اچ لکھے، انہیں سوال کیتا، الدر المنصور دے اندر روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سونے چہرے والے کون، کالے چہرے والے کون؟ میرے نبی فرمایا سونے چہرے والے اہل سنت والجماعت ہو سن، اور کالے چہرے والے اہل سنت دے مخالف بدعتی اور گمراہ لوگ ہو سن۔ اہل سنت والجماعت ایک اج دی جماعت نہیں، اندنال ساری تعلق اور نسبت کیا ہے؟ آؤ مسلمانے واسطے ترائے علاقے، ترائے جگہ ہی نہایت قابل احترام ہیں، وہ سنی ہوئن یا شیعہ ہوئن یا کہیں مذہب دے پیروکار ہوئن، انہیں ترائے جگہ ہی دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتے۔ مکہ بھی سارے دے نزدیک عظمت والا، مدینہ بھی سارے دے نزدیک عظمت والا، اور بیت المقدس بھی سارے دے نزدیک عظمت والا کیوں نہ ہوئے؟ میرے نبی فرمائے جڑا مکہ دی مسجد حرام دے اندر نماز با جماعت ادا کرے سے لکھ نماز دا ثواب مل سے، مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ سے 50,000 نماز دا ثواب مل سے، بیت المقدس وچ نماز پڑھ سے 10,000 نماز دا ثواب مل سے۔ اے فضیلت والا جہی اللہ تبارک و تعالی نے اگر کہیں جماعت کو لکھن اون جماعت دنا اہل سنت والجماعت ہے۔ بیت المقدس دا مسلح بھی اہل سنت کنے، مسجد حرام بیت اللہ دا مسلح بھی اہل سنت کنے، مسجد نبوی مدینہ شریف دا مسلح بھی اہل سنت والجماعت کنے۔ صرف آجدہ نہیں، جنن دا خانہ کعبہ بڑھے ہوں وقت کی نولات قیامت تک، بیت المقدس دا بھی قیامت تک، مسجد نبوی دا مسلح بھی قیامت تک۔ اللہ نے اہل سنت والجماعت کو لیتے تو آکو ساکو رسائے۔ میرے بندو اگر دنیا کائنات سے نجات پاون چاہدو تو وہ ہکو جماعت اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ۔ جے کو میں اپنے گھر نہ مسلح دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑا گھر مبارک ہے، حجرہ مبارک ہے، جہدی جالی کو چمن دیکھن تو ثواب سمجھنی، جہدی جالی دی دیکھن دی زیارت واسطے لکھا روپے بھرے نہیں، او زمین دا ٹکڑا کہنا کھانا۔ نبی سے دے حجرے پڑھن کی نو پہلے ایک کو پتہ تو آگو کہنا اما سیدہ عائشہ، نبی دے 11 گھر والی وچوں اے بی بی اما عائشہ دا حجرہ ہا، انہیں دا نبی دا نتا ہویا حضرت عائشہ کو وہ گھر ہا، ہوں گھارچ نبی دی وفات تھئیے، ہوں گھارچ نبی دی قبر بنیے، اور یہ قبر بی بی سیدہ فاطمہ دے گھر بھی بن سکتی ہے، حضرت علی دے گھر بھی بن سکتی ہے، لیکن اتھا مقابلہ تھی وجہ سنی آکھنا ساڑے ہیں، شیعہ آکھنا ساڑے ہیں، لیکن اللہ نے سنی دی اما، سنی دی والدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نبی دی قبر بنواتے تیکو میں کو درس دیتے۔ میرے نزدیک اگر کوئی قابل نجات جماعت ہے، اچھی اور حق و صداقت والی جماعت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجر مبارک دے اندر دو ساتھی آرام فرمائے آپ دے کٹھے، ایک دنا ابو بکر صدیق، نبی دے حجرے وچ، نبی دے روزے وچ کتنا ساتھی آرام فرمائے؟ دو۔ ایک دنا حضرت ابو بکر،
بے دا نام حضرت عمر ویسے یہ بھی بڑا اتفاق ہے کربلا وچ ونجو امام حسین دے روزے وچ بھی 2 قبراں بیان ہیں اور انہیں دوہے دا نام ابو بکر عمر ہے او حضرت حسین دے پتر ہیں نہ ابو بکر عمر ہے نبی دے کٹھے جڑے لوگ آرام فرمائے او بھی ابو بکر عمر ہیں نبی نے اگر زندگی دے اندر غار دے اندر گن نال ابو بکر اج بازار دے اندر گن نال ابو بکر اگر نال حضرت علی بھی سن سکدا ہاں حضرت حسن بھی سن سکدا ہاں حضرت حسین بھی سن سکدا ہاں لیکن ولا مسئلہ بڑھ ونجے ہاں ملنگ آکھن ہاں اسا پہرا نیتی پیو سنی آکھن ہاں نبی دی قبر مبارک دے وچ بھی سادہ پہرا ہے اللہ نے ابو بکر و عمر دا پہرا دیوے ابو بکر بھی سنی دا پیشوا عمر دا پہرا دیوے عمر بھی اہل سنت دا پیشوا اللہ نے جیویں دنیا دے اندر سنی کنو نبی دا پہرا نوایا ہاں قبر مبارک دے اندر بھی سنی دے ائمہ کرام کنو پہرا نواتے تیکو میں کو دسائے اگر دنیا میں کوئی سچی جماعت ہے تو اہل سنت والجماعت ہے سبحان اللہ بیت اللہ شریف نبی سنگھ دے ہوندے ہوئے فتح تھی گیا 8 ہجری دے اندر اور بیت المقدس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ فتح تھا اور فتح کرن والے سنی دے امام حضرت عمر او کوئی تسا کے نبی کچھ ہے نہ تسا کے نے مکہ نہ مکے دا مسلح نہ مسجد حرام نہ بیت اللہ نہ نبی دا روزہ نہ ربی دے روزے دی کٹھے رفاقت نہ ربی دے روزے دے نال ریاض الجنہ دی ملکیت نہ ریاض الجنہ وچ وچھن لے مسلح دا امام او توارے کل نہ بیت المقدس دی فتح او کوئی شے کوئی نہیں دین اسلام دے جتنا شاعر ہیں جتنا قابل اعتبار شخصیات ہیں قابل تقلید شخصیات ہیں نبی سید کٹھے او سننے دے امام ہیں اتو اسا ہی وجہ کے نو فخر کرے نو کہ اللہ نے ساکو اہل سنت والجماعت بنایا سبحان اللہ اسا سارے دے غلام ابو بکر دے بھی غلام عمر دے بھی غلام عثمان دے بھی غلام علی دے بھی غلام حسن دے بھی غلام حسین دے بھی غلام تسا کیوں فرق کرے لو آؤ سنیے دے گھر غلام حسن بلوے سے یہ نا بابا سنیے دے گھر غلام حسین بلوے سے سنیے دے گھر غلام علی بلوے سے کیوں جو سنی منے دے سارے کو سارے نے غلامی کرے دے اور توڑے گھر ابو بکر کیوں کوئی نہیں توڑے گھر عمر کیوں کوئی نہیں توڑے گھر عثمان کیوں کوئی نہیں توڑے گھر عائشہ کیوں کوئی نہیں توڑے گھر بی بی حفصہ کیوں کوئی نہیں کی وجہ کنو کوئی نہیں کہ تسا کچھ کو منے دو کچھ کو نہیں وے منے دے اسا ای وجہ کنو اہل سنت والجماعت ہوں کہ اسا نبی کو بھی منے دو نبی نال ہر چیز جدا بھی اتصال تھی گیا اسا سب دے غلام اور انہیں صحابہ کرام انہیں صحابہ اور اہل بیت میں گالی تھوں شروع کی تھی صحابی کہیں کو اکھیدن جینے سونے نبی سیدی زیارت کی تھی ہوئے ایمان دی حالت ہوئے مومن کلمہ پڑھ گئی تھا ہوئے کو نبی دی زیارت نصیب تھی بھی ہوئے اور ان دی موت بھی ایمان دی حالت ہے جو ہے وہ کیا سنن صحابہ اور جیرا نبی دے خاندان کلمہ پڑھ گئے نے او کو اہل بیت نبی دے خاندان کلمہ پڑھ گئے نے او کو اہل بیت سنی صحابہ دے بھی غلام اہل بیت دے بھی غلام صحابہ بھی سارے نزدیک عظمت والے اہل بیت بھی عظمت والے کیوں اصل صحابہ کرام کو کیوں منے دو ابو بکر عمر کو کیوں منے دو آؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 18 پتر کتنا پتر دودنا عبداللہ یاد کرو دودنا محمد دودنا ابو بکر دودنا عمر دودنا عثمان دودنا جعفر دودنا عباس ایک دنا اور ایک دنا یحییٰ ایک دنا حسن ایک دنا حسین آمد کہیں کہ نو پوچھدا نارے علی دے مرے نہیں حسن و حسین دے مرے نہیں ذرا علی دا گھر تے سجان علی دے گھر تے ون ابو بکر بال علی دے ویڑھے وچ کھیلدا ہویا موجود عمر دا نا دا بچہ علی دے گھر تے ویڑھے وچ موجود
عثمان نا دا بچہ علی دے گھر تے ویڑے وچ موجود اگر تو علی دا محب ہووے ہا تو اگر علی نال محبت کرن والا ہووے ہا تو تیرے گھر دے وچ بھی ابو بکر عمر عثمان دے بچے موجود ہوویں ہا اگر تیرے گھر وچ ابو بکر عمر عثمان دے بچے نہیں ول تیری محبت بھی علی نال مشکوک ہے پکی نہیں آج باوی صحابہ کرام دی عظمت میں ایک واقعہ تو کو سننا اللہ نے کیسا مقام دیتے ہیں جماعت تھی کھڑی ہے اسا ہن اگر ایک بندہ ہے کہ دو رکعتاں تھی ونجن بعد چن رلے مثلا عشاء دی نماز تھی کھڑی ہے ایک بندے نے آتے دو رکعتاں پڑھن امام دے کٹھے ول امام دے جب سلام پھرے سے دو رکعتاں بعد پڑھ سے پہلے ہی میں کہنا ہوتا پہلے کیا ہوتا شروع جب میرے دین اسلام آیا وہ آتے نمازی کنو پوچھتا جرا بعد چلتا کتنا رکعتاں تھی کہ رہتا وہ نماز پڑھن دے وچ اجازت ہوندی علامت دی ودا 2 رکعتاں تھی گئے وہ پہلے 2 پڑھیا مختصر قرات کرتے ولا وہ باقی 2 امام دے کٹھے شامل تھی گیا کیوں ان دی ایک شریعت یہ اجازت دیتی بھی پہلے وہ پڑھو کیونکہ وہ پہلے پڑھی گئے بعد دے اندر تسا امام دے کٹھے رہو ایک مرتبہ ایک صحابی ہے انہیں ڈٹھے کہ حضور جماعت کرے کھڑے کچھ رکعتاں تھی گئے دل سوچے نبی سے کہا نماز پڑھے نہیں کھڑے میں اپنی نماز پڑھا یہ نبی دی بے ادبی نہیں میں نبی دے کٹھے شامل نہ تھی نبی دے پیچھے نہ لگا میں اپنی نماز پڑھا یہ تو بے ادبی ہے میں پہلے نبی دے کٹھے نماز پڑھ سا جیرا رکعتاں بیک نو چوکے نو بعد چکے سا جب میرے نماز تو نبی سے فارغ تھے اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیج دی تھی میرا سونا تیرے ایک صحابی دی ادائے محبت میں کوئی اتنا پسند نہیں ہے آج دے بعد میں حکم دینا کہ کوئی بندے کنو اگر جتنا بھی نماز رہ بنجے جائے میرے امام سلام پھرے سے وہ صحابی دی ایک قضا باقی نماز باقی بعد اس قضا کرے یہ صحابہ کرام او صحابہ کرام پہلا درجہ ابو بکر صدیق دا ساری کائنات جو بات دوسرا درجہ خلفائے راشدین دا ہے تیسرا درجہ بدری صحابہ کرام دا ہے چوتھا درجہ صلح حدیبیہ والے دا ہے ان دے بعد باقی صحابہ کرام دا ہے ان دے بعد آخری درجہ جڑا ہے وہ ہے فتح مکہ تو بعد والے مسلمان تھیمن والے صحابہ کرام فتح مکہ تو پہلے بھی مسلمان تھے فتح مکہ تو بعد بھی مسلمان تھے آؤ ایک آیت مبارکہ میں تو آپ کو سننا مزید گال سمجھ آوے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح کہ نہیں برابر تساں وچوں اللہ نبی سے صحابہ نبی سے کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی تواڈے وچ صحابہ کرام مختلف ہیں اے درجے دے لحاظ نال برابر نہیں برابر تساں وچوں او لوگ جنہیں ایمان گھنا دے ولا دین دے اتے خرچ کیتے من قبل الفتح فتح مکہ تو پہلے وقاتل اور جہاد کیتے اولئک اعظم درجہ جے فتح مکہ تو پہلے ایمان آندے جہاد کیتے انہیں دا درجہ اچا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا انہیں لوگے کنو انہیں دا درجہ اچا جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان تھے جہاد کیتے نے اور لڑائی کیتی نے لیکن میں خدا درجے وچ فرق ضرور کیتے لیکن متا تسا آکھو فتح مکہ تو بعد تھی من والا مسلمان امیر معاویہ ہا ابو سفیان ہا حضرت عباس ہا شاید انہاں دا مقام نہ ہا انہاں دا درجہ نہ ہا انہاں دی عظمت نہ ہی شاید تارے دل لے چاہے جڑے لوگ فتح مکہ تو بعد مسلمان تھے انہاں دا کوئی مقام نہیں میں خدا قرآن وچ اعلان پہ کرنا انہیں دوہائیں وچ درجہ انہیں دا اچا جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان تھے لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں خدا انہیں سارے نال جنت دا وعدہ کی سبحان اللہ انہیں سارے نال جنت دا وعدہ کی باویں وہ پہلے مسلمان تھے باویں بعد ہن تو چیکیں ہن تو باکیں ہن تو آکھے سی یہ تا فتح مکہ تو بعد مسلمان تھے حضرت ابو سفیان یہ تو بعد مسلمان تھے کیویں کاتب وحی بن سکتے کیویں عظمت والے بن سکتے آؤ
اتنا اللہ فرمائے کل وعد اللہ الحسنہ، میں نے سارے نال حسنہ دا وعدہ کیتے۔ حسنہ دا معنی کیا ہے؟ اللہ سے سورۃ الحدید ارشاد فرمائے ان الذین سبقت لہم من الحسنہ، میں خدا جیندے نال بھی حسنہ دا وعدہ کیتے، اولئک عنہا مبعدون، میں خدا اعلان پہ کرے گا اس سارے دے سارے جہنم کی نو دور ہے۔ خدا دا سارے صحابہ کو جنت کی نو دور، جنت کے قریب کیتی میں نے اور جہنم کی نو دور کیتی میں نے۔ تو بھاوے جو فتوے لا، تیرے فتوے نال، تیرے چیکا نال، تیرے باکا نال کچھ نہیں پڑتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج تو آدھی ایسی میرے پتر ہیں، اے ادا نا پیرے دیتا، کیوں؟ میں پیر کی نو میں دعا کروائی ہے، میرے کو پتر مل گیا ہا، اے مکان مل گیا ہا۔ آج تو سمجھ دی 14ویں صدی دے پیر دی دعا قبول تھی نہیں ہے، ولی دی دعا قبول تھی نہیں ہے۔ او امیر معاویہ کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے جہاں بارش میرے میٹھے نبی دعا کی تھی، اللہ انہیں گناہ بھی معاف فرما، علمہ الکتاب، ایکو قرآن مجید دی کتاب دا علم بھی عطا فرما، والحساب، ایکو حساب دا علم بھی عطا فرما، وقہ العذاب، ایکو جہنم دے عذاب کنو بھی بچا، ومکن لہو فی البلاد، ایکو حکمرانی مضبوط عطا فرما، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ میں محمد دعا پہ کرنا، ایکو ہادی بنا، ومہدیہ، ایکو ہدایت یافتہ بنا، وعدے بہی ہندے ذریعے پوری دنیا تے ہدایت کو عام فرما۔ آج اگر تیرے اور میرے پیر دی دعا قبول تھی نہیں ہے، امیر معاویہ وہ ہے جہدے حق دے اندر سونا مٹھا مدنی محمد دعائی کرے دا۔ سبحان اللہ۔ نبی سنگھ بیٹھے گھوڑے تے، پچھو حضرت معاویہ بیٹھے، اور نبی پوچھے میرے کانڈ نال تیرا جسم دا کیڑا حصہ قریب ہے؟ وہ کسی سینہ، پیٹ۔ آپ نے دعا مانگی اللہم املاہ علم و حلما، اللہ میرے معاویہ دے سینے کو علم نال بھی بھر دے تے حوصلے نال بھی بھر دے۔ آج سارے پیر دی دعا قبول تھی نہیں، امیر معاویہ دے حق وچ نبی دی دعا قبول نہیں تھی۔ اور دعا کیویں قبول تھی؟ نبی سے گھر والی ہے بی بی سیدہ ام حبیبہ جنہاں نام رملہ بنت ابو سفیان، انہوں نے گھر بیٹھے تے حضرت معاویہ آ گئے۔ نبی سے فرمایا پتہ کرو کون ہے دروازے تے؟ میں کسی معاویہ میرا بھائی ہے، میں اندر آ گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے معاویہ کیا بن سے ہوں جاڑے، کیویں کرے سے ہوں جاڑے جنہاں اللہ تے کو کمی سے خلافت پوے سے، جنہاں تے کو حکمرانی دے سے، کیا کرے سے، کیویں معاملات کو ہینڈل کرے سے؟ حضرت ام حبیبہ ایویں چھکنی تھی، میں میرے بھرا کو اللہ کمی سے خلافت پوے سے، جی ام حبیبہ، لیکن ہوں وقت ذرا معاملات گڑبڑ سے، شر و فساد دا ظہور ہو سے۔ حضرت ام حبیبہ نے عرض کی تے سائیں میرے بھرا واسطے دعا منگو۔ نبی سے اتھائی دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے، فرمائے اللہ معاویہ دی بخشش فرما، ومکن لہو فی البلاد، اور معاویہ دی شہریں دے اندر حکمرانی کو مضبوط اور طاقتور بنا۔ سبحان اللہ۔ آخری گاہ نبی سے بیٹھے، سامنے ایک بچہ بیٹھے جنہا نا ہے امام حسن، جنہا نا کیا ہے؟ امام حسن۔ نبی سے فرمائے اے میرا بچہ ان ابنی ھذا سید، اے میرا بچہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، میرے دور دے اندر مسلمانے نے دو جماعتاں ہو سن جنہی آپس کے اندر لڑائی تھی سے، مسلمانے نے دو گروہ بن سن جنہی آپس کے لڑائی تھی سے، میرا اے پتر حسن سردار ہے، اللہ عید ذریعے مسلمانے دے بڑے جماعتیں دے درمیان صلح کروا چکے، وہ صلح ہی دے ذریعے بنتی سے۔ اور نبی دے ای پشین گوئی دا پیرا چین ہوئے کنا پورا تھا۔ نبی سے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر دے بعد حضرت عمر بنے، حضرت عمر دے بعد حضرت عثمان بنے، حضرت عثمان دی شہادت تھی۔ مسلمانوں دا جماعت دے درمیان دو گروہ بن گئے، ایک حضرت عثمان دے رشتہ دار دا گروہ، اور پہلے خلیفہ نہ بڑھاؤ، پہلے قصاص گنو، قاتلیں گنو، ولا خلیفہ بڑھاؤ، اساں بیعت کرے سے۔ دوجا موقف حضرت علی تے انہاں دی جماعت دا کہ پہلے اپنا بادشاہ بنا گنو، ولا اون دے بعد اساں قصاص گنسو۔
ان اندر اختلاف تھا، لڑائی تھی مسلمان بھی، کئی صحابہ شہید تھے، ولو ہے میں صلح تھی گئی. صلح کیا تھی کہ جڑے علاقے بنو امیہ دی کثرت ہے اتھا امیر معاویہ بادشاہ، جتھا باقی علاقے انہیں بادشاہ حضرت علی. کچھ سال ٹپیا حضرت علی شہید تھی گئے. حضرت علی دی مسرت امام حسن ہے. امام حسن 5 مہینے 7 مہینے تو بعد خود حضرت معاویہ کے گئے، نال امام حسین ہے، نال قیس بن سعد ہے، نال سعد بن عبادہ ہے، اور 12 لوگ ہیں. حضرت امام حسن اٹھے آنتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھنے ہاتھ اگوتے کرو. امام حسن بھی حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ بیعت کی تھی، امام حسین بھی بیعت کی تھی، حضرت سعد بھی بیعت کی تھی، حضرت قیس بھی بیعت کی تھی. او نبی دی پیشین گوئی ہے، او نبی دی پیشین گوئی ہے. اللہ میرے حسن دے ذریعے مسلمان دے جماعت درمیان صلح کروانے سے آج علی دی فوج اور حضرت معاویہ دی فوج کے درمیان صلح کراون والے امام حسن ہیں. اور نبی فرمایا میری حکمرانی کو مضبوط کریں. حضرت ابو بکر صدیق دی حکمرانی 11 لاکھ مربع میل تھے، عمر فاروق دی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل تھے، عثمان غنی دی حکمرانی 44 لاکھ مربع میل تھے، علی المرتضی دی حکمرانی 44 لاکھ مربع میل تھے، حضرت معاویہ دی حکمرانی 64,65,000 مربع میل. سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنی وفات آجی. آج بندہ کاوڑیا ہوتے سے یہ تو حضرت علی نے جنگ کی تھی، جنگ جو کی تھی پوتر تو صلح کر گئے امام حسن تے امام حسین. آج اگر ابے دی کہیں نہ لڑائی ہوئے، ابا قتل تھی وجہ بعد کیس چلے پوتر صلح کر دے میں ایک تریجا قوم والا بلا انہیں چھیڑیا لی گالی پوچھا آوے وہ کو دنیا کیا دی ہے وہ شیطان تیرا کیا وہ دے پوتر صلح کی تھی پہنے. امام حسن انہیں نال صلح ہے، امام حسین دی صلح ہے. جائے ویلے جنگ ہے تا ہے اپنے پترے کو علی دے پترے کو نظر نہ چاہیے دا اسا کہہ دے نال صلح کی تھی ہے. ہی واسطے سارے اللہ والے آدن جیدی نال امام حسن و حسین دی صلح یعنی امیر معاویہ نے انہیں صلح کی تھی، ساری بھی انہیں نال صلح جیدی نال امام حسین دی جنگ یعنی وہ یزید نال جنگ کی تھی اسا سننے دی انہیں نال بھی اعلان چاہتا. امیر معاویہ دے نوکر کیوں جو حضرت امام حسن و حسین انہیں حق تے بیعت کی تھی. یزید دے باغیوں اسا یزید کو کینسر منے دے نہ سارا یزید کو جلک دے نہ سا یزید نال متعلق ہو. کیوں امام حسین نال اندھی جنگ ہے، جیدی امام حسین نال جنگ ساری بھی جنگ، جیدی امام حسین نال صلح ساری بھی صلح. اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. صحابہ کرام نال سچی محبت سچی عقیدت نصیب فرماوے.